بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ شور و غوغا رہا کہ شریف فیملی، نواز شریف صاحب کا کبھی کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی، کبھی شہباز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی، مریم صفدر صاحبہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت، ایک شاید طے شدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت خاموش ہیں۔ لیکن اب یہ ساری ڈیل کی جو ہوا چلی اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا NRO ہونے والا ہے، بہت بڑا، لیکن جو یہاں خبریں ہیں وہ خبریں بالکل اس سے مختلف نوعیت کی ہیں۔ اور یہ جتنا بھی یہ نیریٹو اور یہ خبریں پھیلائی گئیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اس کا اب ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، شریف فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری دوبارہ زیر عتاب آنے والی ہے اور مزید قوت کے ساتھ آنے والی ہے۔ اس کی ریزن، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شیخ صاحب جو ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے کل ایک کہا کہ جی تاریخی جملہ بولتا ہوں میں، اور وہ تاریخی جملہ انہوں نے یہ بولا کہ چاروں شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہیں۔ اب یہ چار شریف کون کون ہیں؟ یہ نواز شریف اور مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف، یہ ان چاروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج ان کی مدد کرے، فوج اپنا جو دست شفقت ہے وہ عمران خان صاحب کے سر سے ہٹائے اور ان کے سر پہ رکھ دے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل اپوزٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہوگا اب دست شفقت عمران خان کے سر پہ تو رہے گا، لیکن ان کے سر پہ آنے کے بجائے ان کی گردنیں دبوچے گا، یعنی بہت کوئی کڑے اقدامات ہونے والے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے کیں۔ اب اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شریف فیملی کے ارد گرد بہت ہی زیادہ سخت ہونے والے ہیں۔ اور پہلا شہزاد اکبر صاحب نے اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف خود کو ہائی کمیشن یعنی کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے حوالے کر دیں اور انہیں ہم عزت سے واپس لائیں گے۔ اس کی یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ سعودی، آپ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ سعودی ایڈوائزر نے ڈاکٹر علی عواد العسیری نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کو بہت اہمیت دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، اور برادر اسلامی ملک جتنے بھی ہیں، خواہ وہ قطر ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، آپ کا لبنان ہے، تو یہ بیروت دارالخلافہ، تو یہ سارے کے سارے منسلک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت ان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور ماضی میں چونکہ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے ڈاکٹر علی عواد العسیری کا نواز شریف صاحب سے ملنا، اور اس کے بعد پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک خبر آئی، کیونکہ آج کل بہت اچھا طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پہلے خبر ڈال دیں اور اس کے بعد ایک فلر چھوڑ دیں، اس کے بعد اس کا ریئیکشن دیکھیں، رد عمل دیکھیں، اور مختلف کوارٹرز کا، اور اس سے ذرا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ریوزٹ کیا جاتا ہے جو رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کے نتیجے میں کہاں کہاں سے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کن پاکٹس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پھر وہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چلی۔ ایک یہ بھی چلی کہ نواز شریف صاحب عمرہ کرنے جائیں گے، جدہ سعودی عرب جائیں گے اور عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ قیام فرمائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پہنچی ہوں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فرنٹ لائن سپاہی ہیں ان تک پہنچی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ یہ چیزیں جب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کور کمیٹی تک پہنچی تو اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اب تیزی سے کام شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا ہو ہی جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اب یہ جو کچھ بھی اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں،
وزیر اعظم عمران خان خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور خود ڈائریکشنز دے رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی نواز شریف خود کو صرف پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے حوالے کریں، ہم انہیں عزت اور احترام سے واپس لے کے آئیں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ پھر شہباز شریف اینڈ کمپنی یعنی کہ شہباز شریف فیملی کے خلاف جو کچھ ان کے پاس تھا، مزید کچھ انفارمیشنز آئی ہیں، کچھ مزید انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ثبوت ملے ہیں بقول FIA کے، تو شہزاد اکبر صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ اب اس میں ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، اب بینکرز کو اور بینکس کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے اور بینکرز کو وعدہ معاف گواہ یا صرف گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ یہ اکاؤنٹس کھلے، ان اکاؤنٹس میں اتنے پیسے آئے، اتنے گئے، دیٹس آل۔ ان کو گواہی کے طور پہ نہ کہ ملزمان کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس سے ایک سافٹ کارنر، ان سے سافٹ رسپانس لینے کی کوشش کی جائے گی بینکرز سے اور بینکس کے انتظامیہ سے، تاکہ وہ اس کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں وہ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، ملزمان کو، شہباز شریف اینڈ فیملی کو۔ منی لانڈرنگ کیس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک کیا جا رہا ہے۔ یہ تو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جو کامیابی ہوئی وہ گورنمنٹ کو آج حاصل ہوا، وہ تھا لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریلیف نہ ملنا، اور پھر انہوں نے اپنی درخواستیں واپس لیں اور خارج ہو گئیں۔ وہ تھا کہ FIA جو کوئی کارروائی کر رہی ہے یہ کارروائی ہی غلط ہے، اور یہ جو FIR درج ہوئی ہے FIA کے نے کی ہے ہمارے خلاف، اس کو ہی خارج کر دیا جائے۔ تو وہ وہاں سے رسپانس نہیں ملا اور اب اس کو ادروائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور کام شروع ہو گیا اور وہ بھی وزیر اعظم عمران خان خود دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے جائزے کے لیے وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا اور پنجاب حکومت کو لکھا، اور پنجاب حکومت نے جو ہے وہ بورڈ تشکیل دے دیا ہے، ڈاکٹر اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے پنجاب حکومت نے، اور اس میں وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ جن رپورٹس، ایک تو وہ پرانی رپورٹس جن پہ بہت ہی حالت خراب تھی، اور اس کے بعد جتنی بھی رپورٹس انہوں نے سبمٹ کروائیں ان کا یہ 5 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ 9 رکنی اسپیشل میڈیکل بورڈ ہے، 9 رکنی، 9 ممبرز ہیں اس میں، اور سینئر موسٹ ڈاکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھے گا اور اپنی رپورٹ پنجاب حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کرے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ پھر وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ آئے گا، کیونکہ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا وہ پتہ نہیں بلڈ کس کا تھا اور اس طریقے سے کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی ریزن کہ جو ابتدائی انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں، انفارمل یا فارمل کہیں نہ کہیں ریکارڈ پہ بھی لائے ہوں گے، کہ یہ بلڈ کا سیمپل جو ہے نواز شریف صاحب کا وہ کیسے لیا جاتا تھا، کیا کوئی بندہ جاتا تھا لینے، یا شریف میڈیکل سٹی والے خود ہی بلڈ دے دیتے تھے لیبس کو۔ تو اب تک کی جو ان کے پاس معلومات ہیں کہ براہ راست جو پرائیویٹ پرسن ہے کوئی بھی شریف میڈیکل کے علاوہ، شریف میڈیکل سٹی کے علاوہ کوئی اور کی ایکسیس نہیں تھی، تو لیبس کے پاس صرف بلڈ کا سیمپل آتا تھا اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی وہ رپورٹ دے دی جاتی تھی۔ تو لہٰذا وہ بھی ایک چل رہا ہے کہ اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے اور اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، فورینزک کروانے کی ضرورت ہو تو بھی کروایا جائے، لیکن اس سے پہلے جو کام کیا جائے گا وہ میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ تو ہے شریف فیملی کی۔ اس کے بعد اب اس کے پیرالل جہاں سے شریف فیملی کو پچھلے دنوں کچھ ریلیف ملنا تھا اور ملنے کی کوشش کی گئی، وہ ذرا اور نوعیت کے ہیں۔ پہلے ذرا FIA کو نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے بینکرز سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں، وہ بڑی دلچسپ ہے، اور انہوں نے کہا کہ بینکرز قصوروار نہیں ہیں، فائدہ اٹھانے والے ماسٹر مائنڈ ہیں، یعنی کہ شہباز شریف اور دیگر حمزہ شہباز وغیرہ وغیرہ، سلمان شہباز جو بھی ہے، ملزمان جن کے خلاف FIR درج ہے وہ سب کے سب ہیں۔ اور FIA کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دوسرے کیسز کی طرح اس کیس میں بھی ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا،
بے نامی اکاؤنٹس کا آپریٹ ہونا کمرشل بینکوں کی ناکامی ہے، ان کا قصور صرف اس حد تک ہے، اور منی لانڈرنگ بینکرز کے خلاف منی لانڈرنگ میں مدد کے ثبوت نہیں ملے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ حتمی ہے، کسی بینکر کا نام ملزم کے طور پر نہیں ہے۔ تو اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکرز کو نہ الجھایا جائے، بلکہ ان کو گواہی کے کٹہرے گواہی کے باکس میں وٹنس باکس میں لایا جائے اور ان سے گواہی حاصل کی جائے کہ یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ، اب آتے ہیں ان سے جڑے ہوئے جو معاملات تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے توہین عدالت کیس میں رانا شمیم اور دیگر صحافیوں کے خلاف اور میر شکیل کے خلاف 4 آدمی جو ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کو ان کو طلب کیا ہے، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اگین یہ حکم نامہ بھی کافی سخت ہے اور اس میں کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توہین عدالت کے ملزمان کو کافی وقت دے دیا۔ ملزمان کا موقف یہی رہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ رپورٹر، ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر کا موقف اہم ہے۔ یہ موقف ماننا زیر التوا کیسز سے متعلق کچھ بھی چھاپنے کا لائسنس دینے جیسا ہوگا، یعنی مادر پدر آزادی دے دی جائے گی اگر اس کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا۔ یہ لب لبا عدالت عالیہ کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اور حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ لگتا ہے رپورٹر، ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر زیر التوا کیسز کے رولز سے ناواقف ہیں، قواعد و ضوابط سے ناواقف ہیں۔ توہین عدالت کیس کے دوران بھی کیس پر تنظیموں کے موقف چھاپے جاتے رہے اور ابھی بھی چھاپے جا رہے ہیں۔ رپورٹر نے کہا بیان حلفی کا درست یا غلط ہونے کا جاننا اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پروفیشنل صحافی زیر التوا کیس سے متعلق ذمہ داری سے واقف نظر نہیں آتے، لہٰذا 20 جنوری کو یہ بلایا ہے۔ پھر ایک اور کام کیا ہے اور وہ یہ ہوا جی کہ خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور بھی حکم صادر کیا ہے اور وہ ہے سابق چیف جسٹس کی مبینہ جو آڈیو فورنزک کا تجزیہ کرانے کی پیشکش، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ آیا تھا، یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور ریلیف انہی کو دینا تھا۔ خاص طور پہ جڑے ہوئے معاملات ہیں رانا شمیم کا بیان حلفی جو کہ توہین عدالت کے شکنجے میں آیا ہوا ہے، اور دوسری جانب ثاقب نثار صاحب کا وہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو کا فورنزک تجزیہ کرانے کی پیشکش، اور عدالت نے اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل سے غیر ملکی مستند فورنزک ایجنسیوں کے نام طلب کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ جو ٹوٹے جوڑ کے آڈیو تیار کی گئی ہے اس کا اب فورنزک کروانے جا رہی ہے، اور اس میں اب طے کیے جا رہے ہیں، موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں کہ ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا، کیونکہ یہ درخواست دی گئی ہے کہ جی ان کا فورنزک کروایا جائے، تو وہ خرچہ کون برداشت کرے گا، مستند فرمز کون سی ہیں جن سے یہ کروایا جائے، اور اصل جو ہے کاپی کس کے پاس ہے، کیونکہ درخواست گزار جو آیا ہے اس کے پاس تو اس کی کاپی ہی نہیں ہے اس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی آڈیو کی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرف بھی جا رہی ہے، کیونکہ رانا شمیم کا بیان حلفی جو ہے وہ اور ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جو ٹوٹے جوڑ کے آڈیو بنائی گئی ہے وہ آپس میں انٹر لنک ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کو پیرلل لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ سارے جو خبریں ہیں اور یہ سارے جو اقدامات ہیں عمران خان حکومت کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے آگے نکل گئی تھی، تو اب وہ واپس ان کو لایا جا رہا ہے ان کے سائز میں، اور ایک نہیں کئی مقدمات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک طرف سعودی عرب روانگی کی خبریں اور یہ خبریں وہ خبریں، تو ایکچوئل یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔